یہ نون لیگ کی کامیابی کہا جائے واقعی عوامی تائید کی حقیقی علامت ہے، اپوزیشن کی کمزوری کا نتیجہ ہے، یا پھر موجودہ سازگار سیاسی حالات ہیں اس نتیجے کے پیچھے؟ اکھاڑے میں ایک ہی پہلوان تھا تو فرسٹ بھی اسی نے آنا تھا، سیکنڈ بھی اسی نے آنا تھا، تھرڈ بھی اسی نے آنا تھا، مکے بھی اسی نے لہرانے تھے، وکٹری سٹینڈ پر بھی اسی نے ہی کھڑا ہونا تھا۔ پی ٹی آئی جو مد مقابل تھی، جو حریف تھی، کیونکہ پنجاب ایک ٹو پارٹی پالیٹکس میں ہے اس وقت، پیپلز پارٹی تو بہت ہی پیچھے ہے۔ پیپلز پارٹی تو عام طور پر جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں ان سے بھی بہت پیچھے ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے کوئی سرپرائز تو نہیں ہے اس کو بہت بڑی وکٹری قرار دینا اور دوسرے بائی الیکشن سے اس کا کمپیریزن کرنا میرے خیال ہے بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو پہلے بائی الیکشن ہو رہے تھے اس میں تو ظاہر ہے دوسری جماعتیں ہوا کرتی تھی، باقاعدہ کنٹیسٹ ہوا کرتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ ریفرنڈم ہے، دو لحاظ سے ریفرنڈم بنتا ہے، ایک تو یہی کہ ریفرنڈم میں کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی، پاکستان میں جتنے ہی ریفرنڈم ہوئے ہیں اس میں ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوتا تھا، اور دوسری بات ہے ٹرن آؤٹ، جو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں ٹرن آؤٹ کیا تھا، اور ٹرن آؤٹ بہت ہی کم تھا۔ جو ٹوٹل ٹرن آؤٹ ہے ان تمام سیٹوں کا اگر آپ ملا لیں تو وہ 29% بنتا ہے، اور عام طور پہ ہمارے الیکشن میں 40% سے زیادہ ہوتا ہے، 44-45 اس کے قریب اب آ چکا ہے، تو آپ دیکھیں تو وہ کافی کم ٹرن آؤٹ ہے، اور 13 میں سے 8 سیٹیں ایسی ہیں جس میں ٹرن آؤٹ 30% سے بھی کم ہے، صرف 3 سیٹیں ایسی ہیں جس میں ٹرن آؤٹ 35% سے زیادہ ہے۔ اب اس میں ایک سیٹ جو ہے مظفر گڑھ کی ہے جس میں 50% ہے، بہت زبردست، ہری پور میں بھی بہت اچھی ہے جس میں دوبارہ 42% ہے، 42%۔ فیصل آباد کی ایک سیٹ پر صرف 13% ہے، اور فیصل آباد کی جو کانسٹیچوئنسیز تھی جو کافی تھیں اس میں اوورال 24% تھا، تو یہ میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ مقابلہ نہیں تھا۔ مگر زیغم صاحب اسی بات پر مریم نواز نے کرٹیسائز بھی کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے جگہ چھوڑی کیوں، اور آپ نے بڑی لیٹ اعلان کیا کہ آپ بوائیکاٹ کریں، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیت جائیں گے وہاں آپ مقابلے میں اترے ہیں اور 804 کے بیانیے سے اترے ہیں جو پٹ گیا، مگر آپ نے جہاں پتا تھا کہ ہار جانا ہے وہاں پہ آپ نے خود پیچھے ہٹے ہیں، تو کیا یہ جگہ بھی چھوڑنی چاہیے تھی؟ سوال تو پھر یہ بھی اہم بنتا ہے، سامنا تو کرنے کی ضرورت تھی پی ٹی آئی کو۔ جی بالکل، میں اتفاق کرتا ہوں، میرے خیال میں یہ سیاسی طور پر پی ٹی آئی کی ایک بڑی غلطی تھی۔ میدان کبھی بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، میدان میں رہنا چاہیے، اگر وہ میدان میں رہتے تو ایک سیاسی طور پر ایک بہت بڑا ایونٹ بن جاتا، مریم نواز کو بھی یہ کہنے کا موقع نہ ملتا، لیکن خود پارٹی کی موبلائزیشن کے لیے ایک ایسا موقع تھا جب پی ٹی آئی کو روکنا بہت مشکل ہوتا، مسلسل بات ہو رہی ہوتی، ایک حلقے سے 100 خبریں نکلی ہوتی، تو ایک پولیٹیکل ایونٹ کے طور پر پولیٹیکل موبلائزیشن کے لیے پی ٹی آئی نے ایک موقع گنوایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک ہی پارٹی ہوتی ہے، ایک ہی پارٹی ووٹ لینے کو نکلتی ہے تو آگے اس کو ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے، تو پی ٹی آئی نے خود سے ایک جو اس کے خیال میں ایک اصولی موقف تھا اس کو اپناتے ہوئے اس نے ایڈوانٹیج شفٹ کیا ہے مسلم لیگ نواز کو۔ اب مسلم لیگ نواز کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ خوف سے بھاگ گئے ہیں، میرے نہیں خیال کہ وہ خوف سے بھاگے ہیں۔ سر ایک بیانیہ یہ وہ خوف سے بھاگے، دوسرا اپنی کارکردگی کا وہ بہت کریڈٹ دے رہے ہیں، کیا وہ یہ اسے کانفیڈنس کے ساتھ کریڈٹ لینا کہا جائے یا اوور کانفیڈنس کہا جائے گا؟ میرے خیال میں یہ مریم نواز کی پالیسی بھی ہے اور ان کا نیریٹو بھی ہے، اور نیریٹو یہ ہے جو انہوں نے آج کہا کہ یہ نیریٹو ورسز پرفارمنس تھا اور پرفارمنس جیتی ہے۔ مسلم لیگ نواز کا جو پرانا جو ان کا اصل نیریٹو رہا ہے، موقف رہا ہے، وہ یہ رہا ہے کہ ہم پرفارمنس کریں گے، معیشت کو بہتر بنائیں گے، لوگوں کو ڈیلیور کریں گے، اس سے ووٹ لیں گے، یہ مسلم لیگ کا بیانیہ رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، اور مریم نواز صاحبہ بھی اسی پر کہہ رہی ہیں اور اسی کو اپنی کامیابی قرار دی ہے۔ دیکھیں انہوں نے گنوایا کہ صفائی کے لیے 1.5 لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں، صفائی واقعی بہت بہتر ہو گئی ہے، گاؤں تک کی سطح پر پنجاب کے تمام قصبوں میں میں نے سفر کیا ہے، دور دراز تک، مری اور کوٹلی ستیاں سے لے کر راجن پور تک آپ کو لگتا ہے کہ قصبے بہت صاف ہو گئی، بڑا زبردست کام انہوں نے کیا ہے۔ لاکھ لیپ ٹاپ انہوں نے بانٹے ہیں جو میرے خیال میں بالکل غلط بات ہے، مڈل کلاس کے بچوں کو بانٹنا، جبکہ 1 کروڑ بچہ جو ہے وہ آپ کے پرائمری سکولوں سے بھی باہر ہے، لیکن بہرحال وہ ایک ایڈوانٹیج سیاسی طور پر ان کو دیتا ہے۔ ادویات کی جس طرح کی سپلائی ان کے چچا کے دور میں چل رہی تھی اس طرح کرنے کی کوشش کی ہے کہ گھر پہ دوائیں پہنچیں، اس کو انہوں نے گنوایا۔ پھر بچوں کو جو سکولوں میں کھانا دیا جا رہا ہے،
दूध दिया जा रहा है उसको उन्होंने गिनवाया, बिल्कुल दुरुस्त। सिक्योरिटी जो बेहतर हुई है उसको उन्होंने गिनवाया, उन्होंने सब और क्रेडिट्स उनका लिए हैं ख्याल जो है कि उनकी इसकी कारकर्दगी वजह है से 1.5 पौने 2 तब्दीली आई साल है। जी बिल्कुल ऐसा है। अब और देखिए ये उनका कारकर्दगी है, लेकिन क्या ये कारकर्दगी वाकई ट्रांसफॉर्म हुई है? अगर एक सही मुकाबला होता तो फिर हमें पता चलता कि मरियम नवाज की मेहनत जो है वो रंग लाई है। इस वक्त हम नहीं कह सकते कि वाकई मरियम नवाज की मेहनत जो है वो रंग लाई है। टेक्निकल विक्ट्री जरूर है, आपने गिनवा दिया कि शायद उनके पास अब, बल्कि यकीनन सादा अक्सरियत उनके पास आ गई है, जो पीपल्स पार्टी के लिए बुरी खबर बिल्कुल है। ठीक हो गया ज़ैगम साहब। हसन निसार साहब, क्या ज़िमनी इंतखाब के जो नताइज सामने आए और जिस तरह मरियम नवाज ने दावा किया है, क्या सियासी ये जो इंतखाबी नताइज हैं क्या वाकई ये गैर सियासी रेफरेंडम कहे जा सकते हैं या फिर वक्ती तौर पर अवामी रुझान के अक्कासी कहलाई जाएंगे? यार मुझे नहीं पता ये लोग बेखबर हैं, बेपरवाह हैं या हक़ाइक़ से बालातर किसी हवाई किले में रह रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ आर टोटली डिफरेंट। हालांकि ये जो ज़ैगम साहब ने जो कुछ कहा, इवन परफॉर्मेंस के एतबार से मैं तो इस मामले में बड़ा ध्यानदार आदमी हूँ, वो भी ठीक है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। मेरे नज़दीक ना ये इलेक्शन था ना रेफरेंडम, और ये तबसरा भी कोई नाम नहाद तज्जिया नहीं है, आईना है जो तबसरे के काबिल भी नहीं है। एक शेर सुनो, अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। वाह, और ये भी देखते हैं कि कोई भी देखता ना हो। कहा, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो, देखता ना हो, बस। हाँ, तमाशाई भी मैं, तमाशा भी मैं। आपे शरबत, देखो बात सुनो, सराइकी में बड़ा खूबसूरत है। आपे शरबत, आपे बोतल, आप बोतल दा काग हैं, सरकार सभे कुछ आप हैं। चले सर, सरकार तो पंजाब की है, पीटीआई पंजाब में ना कुछ कर सकी, मगर खैबर पख्तूनख्वा में भी इबरतनाक शिकस्त हुई है। हरीपुर जहां से उमर अयूब साहब, तो ये क्या ये शिकस्त वाकई पीटीआई को चैलेंज कर रही है या मामूली सियासी हेर फेर का हिस्सा है? मैं अब केपीके की बात कर रही हूँ। नहीं, क्या चैलेंज कर रही है? आप अपनी अल्लाह से जिंदगी दे, आप अपनी आंखों से देखेंगे, हक़ाइक़ सारे सामने आ जाएंगे, आज नहीं तो कल। मगर हसन साहब, ये चीजें तो इंतखाब में ही नजर आती ना, इलेक्शन ही तो बताता है, यही तो पैमाना है। देखे ना 2024 का क्रेडिट लिया ना पीटीआई ने कि बगैर निशान के हमने साबित किया। आप ओ बात सुन लेना यार, बात ही बुला देती हूँ। लंबी बात नहीं, मुझे समझ आ जाती है जल्दी। आप और आप जैसे जो दानिश्वर है ना, वो जमहूरियत का लफ्ज़ भी शौक से इस्तेमाल करते हैं, सियासत का भी करते हैं, इलेक्शन का भी करते हैं। कसम खाओ किसी भी लाडली चीज की या किसी भी मोहतरम चीज की, ये इलेक्शन थे या कल को हाथ मारो। सर फिर तो मैं सारी इलेक्शंस में यही बात कहूंगी, अवेलेबल मिनिमम अवेलेबल पर ही बात कर सकते हैं ना, मिनिमम अवेलेबल पर ही बात कर सकते हैं। नहीं तो मैं नहीं करता ना जी, मैं नहीं करता। आपकी मर्जी, फिर तो आप कहेंगे कि जो सही लगे उसको अडॉप्ट कर लें, जो सही ना लगे उसको छोड़ दें। 18 अच्छा लगे ले लें, 24 अच्छा लगे उठा। नहीं, मैं कूड़े के ढेर का तज्जिया करने बैठ जाऊं? चले, एग्रीड।